الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. پروگرام میں تشریف فرما معزز مرد و خواتین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والوں کا ہر پروگرام اللہ رب العزت کے کلام سے شروع ہوتا ہے. جہاں دنیا شمع روشن کر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہے، ہم اہل اسلام شمع قرآنی سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز اور اس کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں ڈائمنڈ ملٹی سروسز کے فاؤنڈر حافظ معز الدین صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. حافظ معز الدین صاحب تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے. حضرات، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بعد جو ذات اور جو شخصیت ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے اور ہمارے لیے لائق عزت و تکریم ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کی پنکھڑیاں نچھاور کرنے اور نعت نبوی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں محمد زکریا کو دعوت دیتا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائے اور نعت نبوی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلے مزتر دلے مزتر دلے مزتر کو صبح و شام طیبہ یاد آتا ہے، دلے مزتر کو صبح و شام طیبہ یاد آتا ہے، وہ جاری یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے، وہ جن کی کھائی ہے قسمیں خدا نے اپنے قرآن میں، وہ جن کی کھائی ہے قسمیں خدا نے اپنے قرآن میں، وہ چہرہ یاد آتا ہے، وہ زلفیں یاد آتی ہے، وہ چہرہ یاد آتا ہے، وہ زلفیں یاد آتی ہے، دل مزتر کو صبح و شام طیبہ یاد آتا ہے، جہاں جبریل نے اپنے وہ نوری لب لگائے تھے، جہاں جبریل نے اپنے وہ نوری لب لگائے تھے، وہ تلوار یاد آتا ہے، وہ بوسہ یاد آتا ہے، وہ تلوار یاد آتا ہے، وہ بوسہ یاد آتا ہے، دل مزتر کو صبح و شام طیبہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کی ہر قدم پر رہنمائی کی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسان کیسے حاصل کرے، اس کے کیا ذرائع ہونے چاہیے، تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، نوکری اور جاب کے ذریعے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن ان تمام ذرائع میں تجارت کے بہت سارے فضائل قرآن و سنت، قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ روزی کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ آخرت میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اسراف اور فضول خرچی سے بچے،
اسی کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ وہ حلال کمائی کی فکر میں لگے رہیں، دوڑ دھوپ کرے، تگ و دو کرے، یہ بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا تعلق بزنس اور تجارت سے ہے۔ حافظ معیز الدین صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر ایک اسکیم چلائی ہے۔ دنیا میں الگ الگ قسم کی اسکیمیں چلائی جاتی ہے، جہاں پر خریدنے والوں کو لبھانے کے لیے اور اپنی طرف کھینچنے کے لیے الگ الگ قسم سے دعوت دی جاتی ہے۔ کبھی بائی ون گیٹ ون فری کا ایک لیبل لگایا جاتا ہے، کبھی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے 50%، 70%، اور الگ الگ قسم کی اسکیمیں دنیا میں چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس بزنس کے میدان میں ایک نئی اسکیم اور ایک نیا طریقہ حافظ معیز الدین صاحب نے ایجاد کیا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی طرح کی اسکیمیں وہ ہمارے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ ہمارے درمیان بہت ہی معزز و مکرم پریزیڈنٹ خدمات حجاج کمیٹی اور ہیڈ ماسٹر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور اسی طرح مولانا حافظ سید تفضل حسینی صاحب بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں ان پرچیوں کی طرف جن میں لکی ڈرا ہونا ہے اور جن میں قرآن اندازی ہونی ہے، لہٰذا میں بڑے ہی ادب سے حافظ سید تفضل حسینی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ مولانا محترم تشریف لائے اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا حافظ سید تفضل حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بهداه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر ذی وقار حضرت اقدس مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، حافظ معیز صاحب اور ان کی ٹیم کے موقر حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز دانشوران قوم و ملت اور تمام ملت کی غیور مائیں بہنیں اور عزیز سامعین، ویسے تو اورنگ آباد جیسے شہر میں، جسے ایک زمانے میں ہندوستان کے پائے تخت ہونے کا شرف حاصل رہا، اس شہر پر ایک قرض ہے کہ یہاں اسلامک مارکیٹ ہو، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا مارکیٹ جس میں داخل ہونے کے بعد صرف اور صرف اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی ہوتی ہو۔ کسی بھی رنگ و نسل، کسی بھی تہذیب، کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا اس بازار میں داخل ہو جائے تو اسے یقین ہو کہ یہاں ایمانداری ملے گی، یہاں سہولت اور آسانی ملے گی،
یہاں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھرپور ملے گا. محض پیسے بنانے کی مشینیں یہاں نہیں ہوتی ہے، بلکہ درد دل رکھنے والے انسان ہوتے ہیں. ایک ایسا بازار جہاں جانے کے بعد مدینے کے بازاروں کی یاد تازہ ہوتی ہو اور اسلامی تجارت کے اصول و آداب عملی طور پر سیکھنے ملتے ہو. ایک ایسے اسلامک مارکیٹ کی اشد ضرورت ہے اور اورنگ آباد جیسے شہر پر یہ قرض ہے. اب ایک چیز سے اگر شروع کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع ہوتا ہے، چند اشیاء سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے ترقی کرتا ہے. ایک حافظ معین صاحب اللہ رب العزت نے اورنگ آباد کو عطا فرمائے، ایسے اور ان کے احباب اور ان جیسے تجارت کا مزاج رکھنے والے اور تجارت میں اللہ کے ذکر کو، اسلامیت کو شامل رکھنے والے اگر اللہ رب العزت کے ضیالے اور پسندیدہ بندے تجارت کی ان ذمہ داریوں کو ادا کرے اور تجارت کے کاموں میں مصروف ہو اور بھرپور حصہ لے تو بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر یہی سلسلہ ایک اسلامک مارکیٹ کی شکل اختیار کر لے، جو شہر اورنگ آباد پر اہل اورنگ آباد کی ذمہ داری ہے اور ایک قرض ہے. صفائی ستھرائی اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں تک کہ نصف دین کہا گیا ہے، یہاں تک کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ کہا گیا پاکی اور نظافت کو، صفائی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صفائی کا جو اہتمام تھا عموماً اس میں پانی کثرت سے استعمال کرنے کی ترغیب تھی. کپڑوں کی صفائی بھی، جسمانی صفائی بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو والد محترم صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق کے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم جا رہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر، وہاں تمہاری اور بھی سوکانیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ صفائی کا اہتمام رکھنا اور اس میں خصوصیت کے ساتھ پانی کثرت سے استعمال کرنا. تو پانی کثرت سے استعمال کیا جانا یہ صفائی ستھرائی کے لیے بڑا وسیلہ اور راستہ ہوتا ہے. ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ پانی کی قلت کا دور ہے اور ہم آپ جانتے ہیں اور حالات بھی اس طرف بھی رخ کیے ہوئے ہیں کہ آخری معرکہ بھی پانی کو لے کر ہوگا. اس طرح کے تبصرے، اس طرح کی گفتگویں ہیں. لہذا ایسے وقت میں جب کہ ہم پانی کثرت سے نہ استعمال کر سکتے ہو، کم پانی میں کامل صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کو، جن وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخصوص پاؤڈر اور جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا تھا جسم کی صفائی کے لیے. ہم کپڑوں کی بھی صفائی کے لیے موجودہ زمانے میں مروج اور رائج صرف اسی طرح دیگر کیمیکل اور صفائی حاصل کرنے کے اسباب و آلات اختیار کریں. یہ اسلام کی ترغیب ہے، یہ اسلامی نظافت اور طہارت کا حصہ ہے. ایسے تو بہت سارے تجارتی سامان ہیں اور ایسے بہت سارے صفائی ستھرائی کے لیے اسباب و وسائل مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں بہت سارے وہ بھی ہیں جن کے آپ دلدادہ اور گرویدہ ہیں، جس سب کو آپ حاصل کر کے کپڑے تو صاف کر لیتے ہیں لیکن اسی کے پروفٹ پر اسرائیل فلسطین کے نونہالوں اور بچوں کا خون بہا رہا ہے. ایسے سب جن کا ایک بڑا پروفٹ وہ اسرائیل کو جاتا ہے، ایسے بھی سب ہمارے یہاں مروج ہے. ایسے وقت میں اگر ہم کسی ایسے صرف کو ترجیح دیں جسم کی، کپڑوں کی، ساز و سامان کی صفائی کے لیے کسی ایسے سبب اور آلے کو ترجیح دے جس میں اسلامیت کا رنگ ہو،
جس کو عبادت سے اللہ کے ذکر سے جوڑا گیا ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حافظ معیز صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اور آج اس کے پہلے ڈرا کا دن ہے جس میں قرآن اندازی ہوگی اور ایک خوش نصیب کو عمرے کے لیے متعین کیا جائے گا. 5 خوش نصیب، دیکھیے 5 خوش نصیب آج کے دن متعین کیے جائیں گے. 5 لوگ عمرے کے لیے جانے والے ہیں. ایسی تجارت جسے لے کر یہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں اور ایسی تجارت جس سے آپ استفادہ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر جانے والے ہیں. لہذا ایسی تجارت اور ایسے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا جسے اسلامائز کیا گیا ہو، یہ انتہائی اہم ترین اور خوش آئند بات ہے. ایسے وقت میں حافظ معیز صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہے، ان کی ٹیم یہ ہمت افزائی کی بھی مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت کو اسلامائز کیا اور خریداروں کو بھی ایک عظیم الشان عمل کے لیے عمرے کا پیکیج دیا. ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں. آج یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا ہے بلکہ یہ جاری اور ساری رہے گا اور آپ کا بڑا عزم اور بڑا ارادہ ہے کہ آپ بہت سارے زائرین کو اللہ کے گھر عمرے کے لیے روانہ کریں گے. لہذا ملت اسلامیہ ہندیہ سے اور حافظ معیز صاحب کے پاس یہ بھی ایک موقع یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کے گاہک خریدار مسلم نہیں ہے، غیر مسلم احباب ہے، تو ان کے لیے دیگر ٹولز کی اور دیگر وسائل اور سہولتوں کی آسانی ہو. لہذا ایسے موقع پر حافظ معیز صاحب ممکن ہے اس کا بھی اعلان کرے کہ اگر مسلم احباب کے ساتھ ساتھ غیر مسلم احباب بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے اور ایسے صرف کو جس کی کوالٹی بھی عمدہ ہے، جس سے صفائی بھی اعلیٰ طریقے پر حاصل ہونے والی ہے، جس کی قیمت اس کی کوالٹی کے عین مناسب ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. ویسے آپ دیگر صرف کے پیکج دیکھیں تو کافی بڑی رقم میں 1 کلو ملتے ہیں. یہاں 2 کلو صرف 300 روپے میں یہ جس سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، کوالٹی بھی ویسی عمدہ ہے تو رقم بھی ویسی اس کے عین مناسب ہے. اگر مسلمانوں کے علاوہ اورنگ آباد شہر اور اس کے علاوہ سارے مہاراشٹر بھر سے اور ہندوستان بھر سے غیر مسلم احباب بھی اس تجارت سے جڑے تو بہترین اور عمدہ صرف بھی حاصل کریں مناسب داموں میں اور اس کے ساتھ دیگر سہولتیں بھی حاصل کریں. لہذا ہم اسے ایک ملی فریضہ بھی سمجھیں، ہم اسے ایک اسلامی عمل بھی سمجھیں کہ آپ الحمدللہ اس صرف سے استفادہ کر رہے ہیں، اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کو عام کرنا چاہیے، اسے اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. چاہے کسی دھرم سے، کسی مذہب کے ماننے والے ہو، تعلق رکھنے والے ہو، سب اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ملی اور دینی اعتبار سے بھی اس تجارت کو کامیاب بنانے کی، اس تجارت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور حافظ معیز صاحب اور ان کی ٹیم کی ہمت افزائی کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کافی مصروفیات کے باوجود اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود حافظ صاحب کی ان کی ٹیم کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے. ہم انشاءاللہ صدر محفل سے بھی سنیں گے. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ملت اسلامیہ میں ایسے جیالے، ایسے تجارت کا ذوق رکھنے والے، ایسا درک رکھنے والے افراد میں اضافہ فرمائے، یہاں تک کہ یہ ایک پروڈکٹ سے آگے بڑھ کر پورے اسلامک مارکیٹ کی شکل اختیار کر لے، جس میں کوئی بھی شخص داخل ہو تو اسے اسلام کی نمائندگی ملے، اسلام کا عظیم الشان انصاف پسندانہ اور انسانیت کی خدمت کا تجارتی نظام ملے. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. میں شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا کہ مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا اور آپ کی اس سنہری کوشش میں ایک کڑی بننے کا موقع دیا اور چند الفاظ کہہ کر آپ حضرات کے سامنے اپنا سبق سنانے کا موقع ملا.
رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. حضرات اب اپنے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر لیجئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مبارک موقع آئے گا جب 5 خوش نصیب حضرات کے نام پرچی کے ذریعے نکلیں گے اور انہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں اس بزنس ماڈل اور اس پروگرام میں آپ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، آپ کو اس پر ٹرسٹ آ جائے، اس کو بتانے کے لیے سید سہیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور ویڈیوز کے ذریعے اس پروگرام کی تفصیل کو ذکر فرمائیں. سید سہیل صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جو اسکیمات تھی، اس سے پہلے ڈیمن ملٹی پروڈکٹ ایجنسی، اس سے پہلے ڈیمن شوگر ایجنسی کے نام سے تھی اور یہ مدنی چوک پہ مسیح ٹاور میں تھی. اور الحمدللہ اس سے پہلے کی جو ہمارے اسکیمات تھی اس کے اندر صرف اور صرف 5 کلو شکر کے اوپر ہم نے 10,000 کی قیمت کا گولڈ کوائن رکھا تھا، جس میں 5 خوش نصیب حضرات کو ہم نے گولڈ کوائن، جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا، جو بھی اس مہینے کو مہینہ اس کا ڈرا ہوگا اور جس کو بھی نام اور نمبر کی چٹھی نکلیں گی ان کو ہم 10,000 کی قیمت کا گولڈ کوائن دیں گے. تو الحمدللہ وعدے کے مطابق ہم نے وہ 5 حضرات کو گولڈ کوائن دیا بھی ہے اور ان کی جو ویڈیو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں سے کچھ حضرات یہاں پر ہمارے گھر اسٹیج پہ موجود بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے عمرے کی اسکیم رکھے تھے 10 کلو شکر پہ فری عمرے کی اسکیم، الحمدللہ وہ عالمگیر رابعہ بی پٹیل کو نکلا تھا. تو الحمدللہ ہم نے ان کو بھی جو ہے تو عمرے کا جو بھی خرچہ وغیرہ تھا اور عمرے کے لیے ہم نے وہ کروایا تھا. پر الحمدللہ اس کے بعد میں جو ہے تو ہماری اسکیمات جو ہے تو ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر دیکھنے کو ملے گی. سب سے پہلے جو قاضی تجمل صاحب تھے جس کو ہم نے 10,000 کی قیمت کا گولڈ کوائن صرف اور صرف 5 کلو شکر کے اوپر دیا تھا. یہ جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہے ہیں قاضی تجمل صاحب ہے اور پیشے سے یہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے. الحمدللہ ہماری اسکیم کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ میں ہے، جو روزمرہ کی زندگی سے اپنے جوجھ رہے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس لیے ہم نے اسکیمات کو حافظ محمد نوئی صاحب کی ایجنسی کے ذریعے اورنگ آباد شہر میں پوری طرح عام کیا. اور حافظ محمد نوئی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا اگر اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی غریب کا اس سے فائدہ ہو اور روز کما کے روز کھانے والوں کو فائدہ ہو. اس لیے ہم نے جو ہے اسکیموں کو آسانی کے ساتھ ایک دم کم سے کم پرائز 5 کلو شکر جو تھی اس ٹائم میں 320 روپے کی تھی، تو اس ٹائم میں ہم نے 5 کلو شکر کے اوپر 10,000 کی قیمت کے گولڈ کوائن دیے تھے. اور یہ پہلے ونر ہے جو آپ کے جو اسکرین پہ دکھ رہے یہ پہلے ونر تشریف لائے ہیں. ان کو ہم نے فری میں عمرے کا جو ہے تو پیکیج دیے تھے اور ان کا چٹھی کے اندر صرف اور صرف 10 کلو شکر کے اوپر فری عمرے کی اسکیم جو ہمارے حافظ محمد نوئی صاحب نے رکھے تھے اس میں ان کا نام اور نمبر کی چٹھی نکلی تھی اور الحمدللہ ہم نے ان کو پورا عمرے کا جو بھی ترتیب وغیرہ تھی الحمدللہ پوری کروائی تھی. جو آپ کے سامنے اسٹیج پہ ابھی موجود اسکیم تھے جو یہاں تک کہ آپ نے ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ 5 کلو شکر پہ 10,000 کی قیمت کے گولڈ کوائن دیا تھا اور اس کے علاوہ 10 کلو شکر پہ عمرہ فری کی اسکیم تھی. الحمدللہ جو وعدے ہم نے کیے تھے یعنی حافظ محمد نوئی صاحب نے جو وعدے کیے تھے الحمدللہ ہم نے اس کو بخوبی پورا کیا ہے. پر کچھ اسکیم ہماری چلتے گئی الحمدللہ اچھے سے چلی ہے، کچھ ڈراپ بھی ہوئے اور اس کے بعد میں جو ہے تو کچھ لوگوں نے اس کے اندر انٹرسٹ لینا کم کر دیے تھے. اسکیم ہم نے جو نکالے تھے ایک دم کم چیز جو کم ریٹ کے پروڈکٹ تھے ہمارے وہ تھے، اس کے اندر زیادہ مارجن نہیں تھی. پھر بھی جو ہم نے وعدے کیے تھے الحمدللہ اس کو پورے کیے. پورے وعدے کرنے کے بعد جو ہے تو پھر اسکیم کا جو سیلنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا تھا، اس لیے وہ سیل
कम होने की वजह से मजबूरन हमारे को स्कीम बंद करना पड़ी। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही साथ जो हमारा उम्र की स्कीम थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बेस के ऊपर हमारी स्कीम थी, 10 किलो शक्कर पे उम्रा फ्री की स्कीम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोच के रखे थे, हाफिज मोहम्मद मोहित साहब ने भी यही कहे थे कि हमारा जो है तो अभी ट्रायल बेस के ऊपर उम्र की स्कीम है, और अगर अल्लाह ने चाहा और आप सब मिलकर इसमें अगर हमारा साथ देंगे, साथ आपको कैसे दे देंगे, जो अभी हमने वॉशिंग पाउडर जो निकाले हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हमको उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। जब आप लोग इसके अंदर जुड़ेंगे तो ये स्कीम के अंदर एक ताकत पैदा होगी और ये स्कीम चल सकेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम 500 जनों को उम्रा विदाई तक चलेंगी। पर किस सूरत में चलेंगी, जब आप लोग सारे इसके अंदर जुड़ेंगे। इस स्कीम को आपको ज्यादा से ज्यादा आम करना है। सर्फ भी लेते हैं, वॉशिंग पाउडर भी लेते हैं, कैसे न कैसे कोई प्रोडक्ट लेते ही है। अगर आप ये हमारा जो वॉशिंग पाउडर है ये लेंगे तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री उम्र की स्कीम सादत हासिल होंगी और इसके साथ ही साथ ये स्कीम चलते रहेंगी, यहाँ तक कि 500 जनों को उम्रा हम फ्री में कराएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि हमारी स्कीम में आपको साथ देना है। हमारा जो वॉशिंग पाउडर निकालेगा वो खरीद के आप हमारे को मजबूती दे तो इंशाल्लाह हम आगे इस स्कीम को चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे तक चलते रहेंगे। पर इस सूरत में चलेंगे कि आप लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। जो हमारा काम है अभी तक के तो आपने वीडियो के जरिए सारा देख चुके हैं और सारे तसल्ली के साथ देख चुके हैं कि हमारे और क्या जो भी है हमारे में सब चीजें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो जिस खुश नसीब का नाम निकला है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमने वादा किया था इसको पूरा करें। और अभी भी जो वादे हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करेंगे, बिल्कुल पूरे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारा साथ देना है। साथ देने की शक्ल ये है कि आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने की सूरत ये है कि आप वॉशिंग पाउडर जो हमने प्रोडक्ट निकाले उसको खरीद के हमारे को मजबूत कीजिए ताकि हमारे को और आसानी हो स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए। और ये स्कीम जब तक चलेगी जब तक आप हमारा साथ देंगे। ऐसे स्कीमें इसलिए निकलती है और चलती जब है कि आप लोग साथ देंगे। हाफिज मोहम्मद मोहित साहब ने ये स्कीम निकाले हैं और सिर्फ जो रोजमर्रा से गुजर रहे हैं हजरात, रोज कमा के रोज खाने वाले इंसान है, ये उम्रे का ख्वाब नहीं देख सकते। इसको हमने आसान करना है, इसलिए हमने इस स्कीम को एक प्रोजेक्ट के जरिए निकाले। जो हमारी कुव्वत है उसकी हमारी कुव्वत को आपको बढ़ाने के लिए जो हमारा वॉशिंग पाउडर का पैकेट है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, जब भी हमारी कुव्वत बढ़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम 500 जनों का जो टारगेट रखे उसको पूरा कर सकेंगे। तो आप सब हजरात से मैं यही कहूँगा कि आप सब हजरात इसके अंदर जुड़िए और ये बहुत बेहतरीन स्कीम है, एक सुनहरा मौका है। आप इसको हमारा साथ दीजिए और हमारे इसमें मजबूत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। हमने वीडियो के जरिए देखा कि जो भी स्कीम शुरू की गई है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया गया, जो वादा किया गया था उसको पूरा किया गया है। अब ये जो एक बहुत बड़ी स्कीम शुरू की गई है इसमें जैसा कि अभी जनाब सोहेल साहब कह रहे थे, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आप सभी का फ़ायदा होगा और आप हाफिज मोहित साहब और उनकी टीम को मजबूत करेंगे तो आइंदा और भी स्कीमें जो है हमारे सामने आती रहेंगी। हमारे स्टेज पर अभी तशरीफ़ फरमा है सैयद आरिफ हुसैनी साहब, इसी तरह ज़मीर अहमद क़ादरी साहब, जनाब फ़िरोज़ खान साहब, हाफिज़ मुजाहिद साहब। इन तमाम ही मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। हज़रात बस अब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था एक कड़ी के बाद वो चीज़ हमारे सामने है जिसे लक्की ड्रॉ हम कहते हैं। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही से दरख्वास्त करता हूँ, जनाब वाला नासाजी तब के बावजूद हमारी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इस मौके पर अपने ज़र्रीन ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے، ہم سب کی تمنا ہے. دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. محمد کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، محمد کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، محمد کا نام لینے سے میرا بھی کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے. میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے. درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. یہ اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، علماء کرام، حفاظ کرام اور اس ادارے کے روح روا جناب حافظ معین صاحب اور ان کی ٹیم اور ناظم جلسہ مفتی شیخ بلال ندوی صاحب اور میری ماؤں بہنوں، عفت نشیں ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہر انسان کی تمنا ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے. یہ سارے پاپڑ ہم جو بیل رہے ہیں وہ کس لیے؟ کہ ہمارا نام آئے اور ہم اللہ کے گھر کو پہنچ جائیں. یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے. حدیث پاک میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے کو عمرے کے درمیان جو آپ کے فاصلہ ہے اس میں جتنے غلطیاں گناہ ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. اور فرمایا عمرہ کیا کرو، عمرے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. حج کیا کرو، اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. اور ہم سب جمع ہوئے عمرہ جانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو پہنچائے، کسی بھی طریقے سے پہنچائے. یہاں کی طرف آپ کو کہیں اور جگہ سے پہنچا دے گی. میں اللہ کی ذات کو یقین ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اور بہت سی بہنیں ہماری طرف دی تھی، اللہ نے ان کو ایسے اسباب بنائے کہ وہ چلے گئے. ایک مرتبہ بحری جہاز نکلا یہاں سے حج کے لیے، تو ایک صفائی کرنے والا، 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، صفائی کرنے والا بحری جہاز میں رہ گیا. اس کا کوئی کاغذ پتر نہیں تھا. کپتان کے پاس پیش کیے اس کو، تو اس نے کہا مجھے اتارو مت، میں جو پورے جہاز کی صفائی کروں گا. کپتان کو رحم آ گیا، وہ صفائی کرنے والا بیت اللہ پہنچ گیا. اصل میں ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کرواتے ہیں. آپ سبحان اللہ بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں بول سکتے. آپ ایک قدم بھی مسجد کے طرف نہیں اٹھا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. تو عمرہ اور حج کیسے جا سکتے؟ یہ بھی ان کے بلاوے سے جائیں. اسی شاعر نے کہا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں حافظ معین صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یہ انتظار کی گھڑیاں ختم کی جائے اور خدا ہو جائے. خدا یہ قرآن سے ثابت ہے، خدا یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، حضور کے روضے سے لے کر منبر رسول تک آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اس میں ایک ستون، 6 ستون ہے تاریخی، استوانہ حنانہ، استوانہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ سریر، استوانہ حرس اور استوانہ وفود. تو استوانہ عائشہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ریاض الجنہ میں اس ستون کے پاس بیٹھ کر کیا ثواب ملتا ہے تو یہاں بیٹھنے کے لیے خدا ڈالیں گے، چٹھی نکالیں گے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ نینوا بستی کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. 1,00,000 لوگ تھے. اللہ کے بغیر حکم کے آپ نے عذاب کا اعلان کر دیا اور وہاں سے نکل گئے. اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی. قرآن میں کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. وہ مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں نکل گئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں ہے. جیسی جا کے سمندر میں کشتی میں بیٹھے، کشتی بھور میں پڑ گئی، طوفان میں پھنس گئی. سب اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی ایک آدمی کو پانی میں پھینک دیا جائے تو کشتی بھور سے بچ جاتی. خدا ڈالا گیا، چٹھیاں ڈالی گئی. قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا. لوگوں نے کہا یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، اس کو مت ڈالو. دوسری مرتبہ خدا کرو، دوسری مرتبہ خدا کیا تو یونس علیہ السلام کا نام. تیسری مرتبہ کیا تو یونس علیہ السلام کا نام. پھر ان کو پھینکا گیا تو اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو آپ اپنے منہ میں رکھ لو، کیچ کرو. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ قرآن میں آیا کہ مچھلی نے آپ کو آہستہ سے نگل لیا، کھایا نہیں. اور فرمایا لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین. اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے گئے. ہم لوگ آیت کریمہ کراتے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے. تو بجائے خود پڑھنے کے لوگوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. ارے گناہ ہمارے ہیں تو ہم پڑھیں گے تو معاف ہوں گے، لوگوں کو جمع کرنے سے تھوڑی معاف ہوں گے. اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو کیا جاتا ہے. بہرحال خدا کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. میں قبل وقت مبارکباد دیتا ہوں 5 خوش نصیبوں کو جو ان کے نام اس وقت جو ہے آپ کے خورے میں نکلے گا. اللہ تعالی ہم سب بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے. ہماری تمام تمناؤں اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا. جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. جس دن کا اور جس گھڑی اور جس لمحے کا ہم سبھی انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے اور بہت جلد اب کوئی خلل بیچ میں نہیں ہوگا. آپ حضرات کے سامنے قرآن اندازی کی جائے گی. لیکن میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو بزنس اسکیم شروع کی گئی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے بھی بالکل مضبوط ہے اور شرعی لحاظ سے بھی یہ جواز کے دائرے میں آتی ہے. اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مفتیان اکرام یہاں پر بیٹھے ہیں. خود حافظ موعیز صاحب نے شہر کے مفتیان اکرام اور علماء کے سامنے پہلے اس اسکیم کو رکھا. جب علماء نے اجازت دی اسی کے بعد اس اسکیم کو شروع کیا گیا اور خصوصاً مالیگاؤں سے مفتی عامر عثمانی صاحب نے اس پر فتویٰ بھی جاری کیا ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. میں جناب سہیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فتوے کی کاپی یہاں پر ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ جو ہماری اسکیم ہے شریعتاً بالکل جائز ہے اور قانوناً بھی درست ہے. تو الحمدللہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو علماء حضرات کی جواز کا فتویٰ جو ہے الحمدللہ یہ موجود ہے اور یہ آپ سب کو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ فتویٰ ہے جو کہ ہماری اسکیم ایک دم جائز ہونے کا اور قانوناً بھی درست ہونے کا بھی یہ ہمارا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے.
یہ وہ فتویٰ ہے جو ہمارے علماء حضرات نے ہمارے کو دیا ہے کہ جو ہماری اسکیم ایک دم شریعتاً جائز ہے اور الحمدللہ قانوناً بھی یہ درست ہے. اور الحمدللہ اس کے اور ایک ہمارا کام یہ بھی جاری ہے العمر گروپ کے ذریعے. بوڈی لائن کے علاقے میں ہم نے ابھی جو ہے تو فری انگلش کلاس، مراٹھی کلاس، ٹیوشن چالو کیا ہے اور الحمدللہ اس کی جو بچے وغیرہ ہیں اس میں اچھے سے جڑے بھی ہیں. پر میں ایک والدین سے اور والدہ سے میں یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب اس کے اندر آپ کے بچوں کو بھیجیے تاکہ وہ اچھے سے تعلیم حاصل کریں اور اپنا مقدر کو سنوارے. ہم نے جو ٹیوشن چالو کیا ہے صرف اور صرف اس کی 200 روپے مہینہ فیس رکھی ہے، وہ بھی اس لیے کہ جو ٹیچر آگے پڑھانے والے یا جو مکانات ہیں ہم نے کرایے پہ لے کے وہ ٹیوشن چالو کیا ہے العمر گروپ کے جانب سے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک بات اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ اسکیموں پہ اسکیمیں نکلتی ہے، ٹیوشن پہ ٹیوشن چالو ہوتے ہیں پر بند ہو جاتے. اس کی سب سے بڑی غفلت ہمارے اندر جو ہے تو علم کی کمی ہے اور ہم جو ہے تو اس کو ایزی لیتے ہیں. ٹیوشنز بھی چالو ہوتے ہیں، فری میں بھی چالو ہوتے ہیں، پر ہم اس پہ غور اور فکر نہیں کرنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں. تو میں سبھی حضرات سے یہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا اس میں زیادہ سے زیادہ جڑیے اور اپنے بچوں کو ٹیوشنز کی طرف بھیجائیے تاکہ وہ تعلیم یافتہ بنے اور اچھے سے وہ پڑھ سکے. بوڈی لائن کے علاقے میں ابھی ہماری کلاس چالو ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سنجے نگر بیجی پورے میں انشاءاللہ ہماری کلاس بہت جلد چالو ہونے والی ہے. آپ کے حضرات وہاں پر بھی جڑ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ سبھی حضرات نے بہت دیر سے تشریف رکھے اور ٹائم زیادہ ہونا معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، پر ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا بھی ضروری تھی. اس لیے اب جو ہے تو ہمارا ڈرا کا سلسلہ جاری ہوگا اور الحمدللہ جس خوش نصیب کا نام نکلے گا 5 خوش نصیب کا انشاءاللہ ہم کو عمرہ فری میں کروایا جائے گا. یہ جو ہمارا فریم بنوایا گیا ہے یہ اس لیے خاص طور پہ اس کے آر پار کا دکھتا ہے، اس لیے اس کو ایسا کانچ کا بنا کے لایا گیا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے یہ کیا جائے گا. اور یہ جو پوری پبلک میں سے کچھ حضرات کچھ آگے سے کچھ پیچھے سے اور کچھ اس سائڈ سے آ کے اس میں جو ہماری چٹیاں رہیں گی اس کو آپ کے ہاتھ سے مکس کر سکتے اور اس کو آپ مکس کر لیے جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے. جب تک یہ چٹیوں کو ملائیں گے جب تک آپ خود نہیں بول دیتے کہ بس کرو یہ مکس ہو گئے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے تو ہمارا باکس اس کو سیل کیا ہوا ایک طریقے سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ 3 مہینے سے پہلے کھلا ہی نہیں، اب یہ کھلنے جا رہا ہے آپ سب کے موجودگی میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے سیل پیک باکس کو کھولا جا رہا ہے. جب ہمارے خریداروں نے صرف خریدا تھا اسی وقت ان کے نام کی پرچی اس میں ڈال دی گئی تھی، بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس میں رکھی گئی ہے. اب یہ پرچیاں نکال کر اس کے بازو سائڈ میں جو باکس رکھا ہے اس میں پرچیاں ڈالی جائیں گی اور مجمع میں سے آڈینس میں سے ہمارے کوئی بھی بھائی آ کر وہ پرچی چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر سکتے ہیں. جب آپ اطمینان کر لیں گے ہمارے معزز مہمان حافظ فراست صاحب کے ہاتھوں سے وہ پرچیاں نکالی جائیں گی. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ حافظ فراست صاحب جو ہمارے حافظ نور صاحب اشرفی کے استاذ محترم ہیں، جو نابینا ہے اور حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے یہ پرچیاں نکالی جائیں گی. یہ باکس کا لاک آپ حضرات کے سامنے کھولا جا رہا ہے. الحمدللہ اس کو کھولا جا رہا ہے. اب جس کو یہ باکس میں ڈالا جائے گا اور جس خوش نصیب کے نام نکلیں گے انشاءاللہ عمرہ فری میں ہوگا. اچھا بھائی ایک کام کرو، جس کو پیچھے دکھ رہا نہیں ہے تو سامنے تھوڑا سائڈ دے دیجیے تو اچھا ہے. اسکرین پہ دیکھو ہم یہ ہم گاڑی دکھ رہا ہے، ہم کو دکھ رہا ہے گاڑی. اسکرین پہ دیکھو بولو. اسکرین پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لاک کھل چکا ہے. فیاض ادھر ہو جاؤ سب، ایک ادھر سے آ جاؤ. دوسرے کے ہٹے گی. ارے ساجد بھائی ادھر سے آ جاؤ، ایک دو ادھر سے سائڈ میں آ جاؤ. پیچھے لیڈیز کی ادھر سے آ جاؤ.
शाह साहब ये साइड क्रॉस से ले लो, आओ। क्रॉस ले लो। अरे इधर से आओ, उधर से उधर से आओ। जो भैया स्क्रू खोल रहे हो। ये हमारे सोहेल भाई बॉक्स के स्क्रू खोल रहे हैं। बॉक्स में घुस के आओ। पूरी पर्चियां ट्रांसपेरेंट बॉक्स में शिफ्ट की जा रही है। थोड़ा 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 बस बस थोड़ा थोड़ा फ्रेम में बोला हमारे कोई भाई अगर ऑडियंस में से इन पर्चियों को देखना चाहे और इत्मीनान करना चाहे तो वो आकर कर सकते हैं। जी, ऑडियंस में से कोई हमारे भाई आ जाए और वो अपने हाथ से पर्चियों को मिक्स कर दें। हल्लू करो, गिरेंगे नहीं बस थोड़ा। आपके हाथ से इसको मिक्स कीजिए। हल्लू करो सर, नीचे नीचे मत गिरने। नीचे नीचे कीजिए उसको अच्छे। पीछे अब इसके अलावा बीच में से भी तो हजरात आएंगे। आप हजरात को इत्मीनान हो चुका हो तो हाथ ऊपर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रॉ शुरू किया जाए, आप लोग इजाजत दें, ड्रॉ शुरू किया जाए। हाथ ऊपर करो। ठीक, देखिए हजरात, ये अल्लाह की रहमत है जो बहाना ढूंढती है। उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीमुद्दीन साहब अक्सर एक बात कहते हैं, रहमत रब बहाना भी जो है, छोटे छोटे बहाने से अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को अपने घर बुलाता है। मैं हाफिज फिरासत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से एक पर्ची निकालें। हाफिज फिरासत साहब, मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान वहाँ तशरीफ फरमा है। हाफिज फिरासत साहब एक पर्ची निकाल रहे हैं। एक बार मिक्स कर अब जिसके भी निकलेंगे इंशाल्लाह उम्रे की सादत हासिल होगी। सदर मोहतरम मौलाना नसीमुद्दीन साहब उसका ऐलान करेंगे किस खुश नसीब के नाम ये पहली पर्ची निकली है। शेख असद, शेख मोहम्मद, शेख असद, शेख मोहम्मद मजमे में मौजूद हो तो खड़े हो जाए अपनी जगह, स्टेज पर आ जाए। 231 नंबर 231 नंबर। ये चिट्ठी है और अभी इसके अलावा मोबाइल नंबर भी आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। ये फर्स्ट वाली चिट्ठी है जिसको उम्रे की सादत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होंगी अभी, ठीक है। ये विनर बन चुके हैं पहले। शेख असद, शेख मोहम्मद साहब अगर वो मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। इसका जो मोबाइल नंबर है इनका 9096 शेख असद, शेख मोहम्मद साहब
जिनका पर्ची नंबर है 231, कस्टमर नंबर 231, इनका मोबाइल नंबर है 9096394896। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरे विनर है उम्रे के, जिसको उम्रे की सआदत हासिल होंगी, मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन। ठीक है, चिट्ठी नंबर उनका 184, चिट्ठी नंबर 184। अगर हो तो यहाँ पर खड़े हो जाइए। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब। मोबाइल नंबर मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब, इनका पर्ची नंबर है 184, मोबाइल नंबर है 9028256768। मोहम्मद अमीन। 2 मिनट वेरिफिकेशन करेंगे आपका। मोहम्मद अमीन साहब यहाँ मौजूद थे, वो स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। सैयद खलील सैयद हफीज। सैयद खलील सैयद हफीज 131, चिट्ठी नंबर 131। सैयद खलील सैयद हफीज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरे विनर है जिसको उम्रे की सआदत हासिल होगी, और ये उनका नंबर है अभी जो ऐलान हुआ। सैयद खलील सैयद हफीज साहब, पर्ची नंबर 131, मोबाइल नंबर 9021352324। रशीद शाह इस्माइल शाह। ये हमारे भाई ने पर्चियां मिक्स की थी और उम्रे की सआदत इन्हें मिली है। अभी 5वीं पर्ची मत निकालिए सोहेल भाई। सुनिए इनका नाम है तालियां बजाने से बेहतर होगा कि लब्बैक की सदा लगाई जाए, ताकि जो चिट्ठियां निकल रही है उम्रे का काम है, ताली बजाना तो इस्लामी चीज इनका नहीं। नाम बोलिए क्या है? तो तालियां बजाइए। क्या नाम है? सोहेल भाई 5वीं पर्ची अभी मत निकालिए। रशीद शाह, और इनका पावती नंबर है 100। ठीक है, ये नंबर है उनका, अभी रशीद मैं शाह। करूंगा इंशाल्लाह। और ये चौथे 5वीं पर्ची अभी मत निकालिए। लब्बैक बजा रहा हूं, लब्बैक। ये हमारे 4 खुशनसीब हजरात रशीद शाह इस्माइल शाह साहब, पर्ची नंबर 100 जो स्टेज पर हमारे सामने आ चुके हैं। अब आखिरी खुशनसीब हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं डायमंड मल्टी सर्विसेज और मल्टी प्रोडक्ट एजेंसी के फाउंडर जनाब हाफिज मोइनुद्दीन अभी काफ़ी इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा, अभी आखिरी चिट्ठी निकलना बाकी है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि हमने जितना हो सका इस स्कीम को वायरल करने की कोशिश किए और इस स्कीम को चलाने की हमने कोशिश की है। मैंने 300 रुपये के इस पैकेट को निकाल कर ये कोशिश किया हूँ कि इसके ज़रिए से जायज़ और सही तरीके से ऐसे लोग जिनकी इस्तेदाद नहीं होती, ऐसे लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, और जो कभी उम्रा जाना जिनके लिए बहुत मुश्किल है तो वो लोग आसानी से उम्रा जा सके। जो ये ख्वाहिश अपने दिल में लिए दुनिया से चले जाते लोग, लेकिन उम्रे को जा नहीं सकते, तो इसके लिए हमने ये स्कीम चालू की। अब ये इतनी मुख्तसर सी चिट्ठियों के अंदर में 5 लोगों का उम्रे को जाना किसी सूरत में पॉसिबल नहीं। ये 5 लोग उम्रे को जो जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम 5000 चिट्ठी चाहिए। और जब हमारे हाथों को आप मजबूत करेंगे और हम इस स्कीम को सही तरीके से चला पाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं 5 नहीं 10, 12, 15 लोगों को भी एक साथ उम्रे को भेजूंगा। लेकिन जैसे अपन बचपन से कई चीज़ें खरीदते आए, बताइए, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। तो इस स्कीम को आगे चलाने के लिए ये जो है, ये फिलहाल 5 लोगों को जो भेजना है,
یہ صرف ایک قربانی ہے اور یہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر کے دکھانا ہے. یعنی ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے نبھایا. اس سے پہلے کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھے اس کے اندر میں ہم نے شکر پہ 5 کلو شکر پہ 10,000 روپے کی گولڈ کوائن کی 5 اسکیمیں کیے تھے. وہ لوگ یہاں موجود بھی ہے جن کو وہ انعامات ملے تھے. اور 10,000 روپے کے 10 کلو شکر کے اوپر عمرے کی جو اسکیم کے ونر ہے عالمگیر رابعہ بی پٹیل, ان کے والدہ کا, عالمگیر کے والدہ کا اس کے اندر نام نکلا تھا, جس کو ہم نے عمرے کا سعادت جن کو حاصل ہوئی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس اسکیم کو مضبوطی کے ساتھ میں اگر پکڑے اور زیادہ سے زیادہ اس پیکٹ کی خریدی آپ اگر کریں گے تو ہی یہ اسکیم آگے چل پائے گی, نہیں تو یہ اسکیم کو بند کرنا پڑے گا. ابھی 5 لوگوں کو جو بجاری ہے ہماری قربانی ہے, ورنہ میں نے آپ کو بتایا 5,000 چٹھی کے اندر بھی کام نہیں ہو سکتا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس اسکیم کو وائرل کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کو بولیے کہ اس پیکٹ کو خرید کر ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر وہ پیکٹ زیادہ خریدی نہ کرنے کی صورت میں اگر اسکیم خدا نہ خواستہ اگر بند ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں رہے گا. آپ لوگ اگر خریدیں گے تو میں نے آپ کو بتایا 5 نہیں 10 نہیں 12 15 جتنے ہو سکے انشاءاللہ اتنے لوگوں کو بھیجوں گا. اب یہ سوچتے بیٹھیں گے کہ 300 روپے کا ہے وہ پھر وہ جو چل رہے جو اپن بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے جو بک رہے جو چل رہے وہ خالی ان کو ہی کوالٹی, اس کے اندر کوالٹی میں اگر کوئی کمپرومائز کیا گیا ہے تو آپ مجھے بتائیے. جو بھی اس کو استعمال کیا ہے کہ کوالٹی کے اندر کوئی نقص کوئی کھوٹ آپ بتا نہیں سکتے اس کے اندر. ہم نے کوشش یہ کی الحمدللہ, یعنی کہ اس کی قیمت کو جب ہم دیکھ رہے کہ اس کی قیمت 300 ہے تو پھر کوالٹی کا بھی موازنہ ہونا چاہیے, خالی قیمت کا نہیں کوالٹی کا بھی ہونا چاہیے. یہ ٹائٹ اور ایریل اس ٹائپ کی یہ کوالٹی ہے. تو ہم نے یہ قربانی دے دی اور اتنی کم چٹھیوں کے اندر میں 5 لوگوں کو بھیجانے کی یہ قربانی ہے. آگے آپ ہمارا اگر ساتھ دیں گے اس پیکٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدیں گے تو پھر میں آپ کو بتا رہا, ہاں اب پورا ڈیپینڈ اگلے 3 مہینے کی اسکیم جو بھی رہیں گی آگے جو 3 مہینے سے ڈرا ہوگا اس کا پورا ڈیپینڈ اب بکری پہ رہے گا. ابھی جو ہے ہم نے جو قربانی دی ہے یہ قربانی ہم بار بار نہیں دے سکتے. اب جو بکری ہوں گی تو میں اب یہ نہیں بتا سکتا کہ اگلے 3 مہینے میں 1 آدمی جائے گا یا 5 جائیں گے یا 7 جائیں گے. اب جیسے بکری چلے گی تو ہم ڈکلیئر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ بھیجاتے رہیں گے. تو یہ ہمارا پہلا پریکٹیکل ہے یہ واشنگ پاؤڈر کی اسکیم کا, اور اس سے پہلے کی جو پریکٹیکلس ہے وہ آپ شکر کی اسکیم کی اسکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں. تو اب 5ویں نمبر کا بھی جو ہے تو انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر اعلان ہو جائے گا, 5ویں چٹھی نکالی جائے گی. تو آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست ہے اور یہ ہمارے پیکٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ یہ اسکیم آسانی سے آگے چل سکے. برہانی نیشنل اسکول کے پاس راحت میڈیکل کے بازو حافظ صاحب کا آفس اور وہاں دکان ہے, وہاں سے آپ یہ واشنگ پاؤڈر خرید سکتے ہیں. 5ویں چٹھی حافظ فراست صاحب کے ہاتھوں سے نکالی گئی. مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی اس کے نام کا اعلان کر رہے ہیں. خان خالد جلیل احمد خان. خان خالد جلیل احمد خان. پاتی نمبر 76. بھائی اوپر چلیے. الحمدللہ جو 5 ہم نے وعدہ کیا تھا 5 جنوں کو فری عمرہ ہوں گا تو الحمدللہ یہ 5 چٹھیاں نکل چکی ہے. خان خالد جمیل احمد خان اگر یہ موجود ہو تو اسٹیج پر آ جائے. جن حضرات کے نام نکلے ہیں اور جنہیں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ اسٹیج پر آ جائے. اگر ابھی نہیں ہے تو انہیں آفس پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور وہیں پر ان کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. ہم آنے والے تمام ہی ہمارے کسٹمرز اور تمام ہی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا تعاون کرتے رہیں گے تاکہ یہ اسکیم پوری کامیابی سے آگے چلتی رہے. اور اسی طرح ڈائمنڈ ملٹی پروڈکٹ ایجنسی اس کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے, اس پہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس اسکیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے